اللہ 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 ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 180ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بین الاقوامی دعوت کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا ذکر سماعت فرما رہے تھے۔ حکمرانوں کے لکھے جانے والے خطوط کے نتائج کا آج کی قسط میں ذکر ہوگا۔ ناظرین گرامی، تاجداروں کو خطوط لکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف مروجہ آداب کا اہتمام کیا، یعنی بطور خاص مہر کرنے کے لیے انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ کرائے۔ دوسری طرف اپنا ایک خاص اسلوب و نہج پیدا کیا۔ ہر خط کا آغاز خدائے رحمان الرحیم کے نام سے فرمایا، پھر مرسل کی حیثیت سے اپنا اسم مبارک لکھوایا، پھر مکتوب الیہ کا نام، پھر کم سے کم اور انتہائی محتاط اور جچے تلے الفاظ میں مدعا بیان فرمایا۔ اس دور کے لحاظ سے جو سفارتی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے لیے اختیار کی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی برتری کو ہمارے سامنے واضح کر کے آج بھی حیران کر دینے والی ہے۔ مثلا انہی خطوط میں کمال ایجاز بلاغت کا کمال دکھاتے ہوئے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ اسلم تسلم، یعنی اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے۔ بلاغت کا کمال یہ ہے کہ اس کے معنی وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں کہ اطاعت کرو تو سلامتی پاؤ گے۔ خود سلامتی پاؤ گے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہی سلامتی کا مسلک ہے، اور دوسرا مفہوم اچھی خاصی سیاسی دم کے اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اگر نہ مانو گے تو پھر خیر نہیں۔ صرف دو لفظ ہیں اور ان کے معنی کی وسعتوں کو دیکھیے۔ اسی طرح فعلیک اسم المجوس یا اسم اہل القبط کے جملے میں لفظ اسم کا دوسرا مفہوم ہے، مذہبی بھی سیاسی بھی۔ ایک یہ کہ تم پر قوم کا وبال عند اللہ ہوگا یا آخرت میں ہوگا، دوسرا یہ کہ سیاسی حیثیت سے تمہیں کیفری کردار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان دو معنی الفاظ کے استعمال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ بات غیر واضح رہے، نعوذ باللہ کسی ہیر پھیر سے کام لیا جائے، بلکہ دونوں کلمات سے بیکدم ہر دو مفہوم سامنے رکھنے مطلوب تھے۔ یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ اتنے کم الفاظ سے اتنے وسیع معنی حاصل ہوں۔ علاوہ ازیں ہر حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے اس کا مذہب اور اس کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر مختلف عبارات سے کام لیا۔ یہ نہیں کہ ایک ہی سپاٹ مضمون نقل کر دیا گیا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکمران کی طرف اس کی قومی زبان جاننے والا سفیر نامزد کر کے روانہ کیا۔ تجارتی سفروں میں ہمیشہ آمد و رفت رکھنے کی وجہ سے ملحقہ ممالک کی بولیاں جاننے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے۔ بعض کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خاص سے کسی زبان کے دیکھنے پر معمور بھی فرمایا۔ دعوت کے علاوہ ان خطوط کی ترسیل کا ایک بڑا مدعا یہ بھی تھا کہ آس پاس کے حکمرانوں کو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب عرب پہلے کی طرح کی کوئی کھلی چراگاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک باضابطہ حکومت کے زیر نظام ہے، ایک کارفرما طاقت موجود ہے جو ہر لحاظ سے چوکس اور مضبوط ہے۔ وہ کسی پرانی سلطنت سے دینے والی بھی نہیں بلکہ وہ چیلنج کر رہی ہے، وہ کسی پرانی سلطنت سے دبنے والی بھی نہیں بلکہ وہ چیلنج کر رہی ہے، اور چیلنج کرنے کا دمخم اس میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم مجملاً رودات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک حکمران تک یہ نامہ دعوت پہنچایا گیا اور نتیجہ کیا نکلا۔ عاصمہ بن ابجس نجاشی شاہ حبش کے دربار میں حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب دعوت بھیجا۔ اس مکتوب میں مہاجرین حبش کو خط سے پہلے حبش روانہ کرنے کا حوالہ بھی دیا، خصوصاً حضرت جعفر
تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور ان کو آرام سے رکھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر اس میں اسلام کی دعوت شاہ کو بھی دی گئی اور اس کے معرفت عمائد سلطنت جنودک کو بھی دیا گیا۔ نجاشی پہلی اسلام سے متاثر تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی علی الاعلان اسلام کی بیعت کی اور اس کی اطلاع ایک تفصیلی خط کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی۔ اپنے بیٹے ارحا کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ پیشکش بھی کی کہ اگر ارشاد ہو تو میں خود حاضر بارگاہ ہو جاؤں۔ اغلب یہ ہے کہ یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس کے سامنے مہاجرین کا معاملہ پیش ہوا تھا اور وہ مسلمان ہوا۔ اس کی غائبانہ نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ اسم اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ بہرحال یہ محل اختلاف ہے۔ نمبر 2، منذر بن ساوی بحرین کے علاقے کا حکمران تھا اور شہنشاہ فارس کا باجگزار علا بن حضرمی کے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ دعوت بھیجا۔ منذر نے اسلام کے نور کو قبول کیا اور اس کی رعیت میں سے بھی ایک تعداد حلقہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی جوابی خط میں اپنا اسلام پیش کیا اور رعیت کے بارے میں بتایا کہ کچھ لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھل گئے ہیں لیکن بعض مخالف ہیں اور یہودی و نصرانی رہنا چاہتے ہیں۔ مدینے سے دوبارہ فرمان گیا کہ جو لوگ یہودی و نصرانی رہنا چاہیں ان پر ٹیکس عائد ہوگا اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جعفر اور عبد جلندی کے وہ بیٹے تھے جن کا اقتدار عمان میں چلتا تھا۔ عمرو بن عاص کے ہاتھ نامہ دعوت بھیجا گیا۔ عمرو بن عاص پہلے چھوٹے بھائی عبد سے ملے تو اس نے بڑی طویل گفتگو کی اور ان سے خاصی معلومات حاصل کی کہ نجاشی مسلمان ہو گیا ہے اور پھر بھی اس قوم نے اسے بادشاہت پر قائم رکھا ہے۔ بشپ پادری بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکے اور ہرقل روم نے بھی اس واقعے کا علم ہو جانے کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ نجاشی نے اسلام لانے کے بعد ہرقل کو خراج دینا بھی بند کر دیا تھا۔ پھر حضرت عمرو بن عاص سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات دریافت کی۔ اس گفتگو سے اس کے اندر ایک ولولہ تو پیدا ہو گیا اور اس نے بحسرت کہا کہ کاش کہ میرا بڑا بھائی بھی مان جائے اور ہم دونوں مدینہ جا کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پھر دربار لگایا گیا۔ دونوں بھائیوں کی موجودگی میں سفیر مدینے نے سر بمہر خط پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے پڑھا، پھر کچھ سوالات کیے جن کے جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ قریش نے چاروں نہ چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے غور و فکر، شعور اور فہم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کو قبول کیا اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اکٹھے ہوئے۔ پھر ایک روز تک جعفر بادشاہ سوچتا رہا۔ بالآخر دونوں بھائی اسلام کے سائے رحمت میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ رعیت کا ایک بڑا حصہ بھی صداقت کے نور سے بہرہ مند ہوا۔ اور پھر منذر بن حارث بن ابو شمر دمشق کا حاکم تھا۔ شجاع بن وہب الاسدی اسلامی حکومت کے سفیر بن کے اس تک پہنچے۔ پہلے تو نام مبارک کو دیکھ کر وہ بھنایا مگر بعد میں توازن بحال کر لیا۔ مصلحتاً سفیر مدینہ کو باعزاز رخصت کیا، البتہ اسلام قبول نہیں کیا۔ حوزہ بن علی یمامہ کا حاکم تھا اور عیسائیت کا پابند۔ مدینے سے حضرت سلیت بن عمرو دعوتی خط لے کر گئے تھے۔ اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دنیوی سیاست کا مفہوم دیا اور سودا کرنے کے لیے شرط رکھی کہ اسلامی حکومت میں آدھا حصہ میرا ہو۔ بعد میں جلد ہی اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رودات پہنچی تو فرمایا کہ وہ ایک انگلی بھر یا ایک کھجور برابر زمین مانگا ہوتا تب بھی میں نہیں دے سکتا تھا۔ اسلامی نظام جس سرزمین پر قائم ہوتا ہے اس کا تو ذرہ ذرہ ایک مقدس امانت ہوتا ہے۔ وہ ناظرین گرامی، حکمرانوں سے خط و کتابت کے مزید اور کیا کیا نتائج نکلے اس کی بھی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔